باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جو ادارے خسارے میں جا رہے ہیں ان کی کچھ وجوہات بتاؤں گا۔ تو دو اداروں کا جو اسپیشلی ریڈیو پاکستان ہے وہ ٹوٹلی خسارے میں جا رہا ہے، کیونکہ ابھی موجودہ دور میں وہ کوئی بھی جو ہے وہ ریڈیو تو سنتا ہی نہیں۔ تو جو اس قسم کا ادارہ ہے جو ٹوٹلی طور پر جو بوجھ ہے پاکستان پر، تو میری گزارش ہے کہ اس کو جو ہے وہ پی ٹی وی میں ضم کر دیا جائے۔ یہ نہیں کہ بھائی وہ جو بندے ملازم ہیں ریڈیو پاکستان میں ان کو بے روزگار تو نہیں کرنا، انہی کو کسی دوسرے ادارے میں جو ہے کسی بھی ٹی وی اسٹیشن میں جو پی ٹی وی جو ہے یا کوئی دوسرا جو بھی ادارہ ہے اس میں ان کو ایڈجسٹ کر دیا جائے۔ تو اگر ایک چینل چلانا بھی ہے تو ایف ایم جو ہے وہ جاری رکھیں، چونکہ پہلے ان کی انکم جو ہوتی تھی وہ مختلف کمپنیوں کی مشہوریوں کے ذریعے جو ہے وہ اس کی انکم ہوتی تھی۔ ابھی چونکہ اس کو کوئی دیکھتا ہی نہیں تو اس کی جو ہے انکم کے جو ذرائع تھے وہ سارے ختم ہو گئے ہیں۔ تو اب میری گزارش ہے کہ اس قسم کے ادارے جو پرائیویٹ بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ اب اس کو کون خریدے گا جو پرافیٹیبل نہیں ہے۔ تو دوسرا یوٹیلٹی سٹورز کے بارے میں، یہ پرافیٹیبل ادارہ ہے بہت زیادہ، لیکن کچھ قانونی جو ہے وہ پیچیدگیوں کی وجہ سے اور جو خامیاں ہیں اس کی وہ میں بتاؤں گا۔ اگر ان کو دور کر دیا جائے تو یہ انشاءاللہ بہت زیادہ پرافیٹیبل ہوگا۔ تو اس کی چند ایک جو ہے نا وجوہات روٹ کاز کے بارے میں اب میں آپ بتاؤں گا کہ پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ روٹ کاز ہوتی کیا ہے۔ جیسے میں مثال دوں کہ ایک بلب ہے، آپ فیوز ہو جاتا ہے، آپ اس کو بار اگر بلب چینج کرتے رہیں گے تو وہ فیوز ہوتا رہے گا۔ آپ دیکھیں کہ اس کی کیا روٹ کاز ہے، وجہ کیا ہے، کیوں فیوز ہو جاتا ہے۔ اس کی مختلف کازز ہو سکتی ہیں۔ میں مثال کے طور پر یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھائی دیکھیں کہ بٹن تو نہیں خراب، آپ دیکھتے ہیں بٹن بھی ٹھیک ہے، ہولڈر تو نہیں خراب، آپ دیکھتے ہیں کہ ہولڈر بھی ٹھیک ہے۔ جیسی آپ دیکھیں گے کہ بھائی اس کی تو تاریں شارٹ ہیں، جیسی آپ تاریں وہ ٹائٹ کریں گے اور اس کا جو ہے کنیکشن جو لوز کنیکشن تھا اس کو آپ درست کریں گے تو بلب آپ لگائیں گے تو وہ کبھی بھی فیوز نہیں ہوگا۔ تو اس کی جو وجہ تھی، اگر آپ اس کی وجہ دور نہ کرتے تو وہ بلب لگاتے رہتے فیوز ہوتا رہتا، لگاتے رہتے فیوز ہوتا رہتا۔ تو آپ کہتے بھئی کہ ہمارا کیا قصور ہے، ہم تو بلب لگاتے ہیں پھر فیوز ہو جاتا ہے، لگاتے ہیں فیوز ہو جاتا ہے۔ بھئی آپ دیکھیں کہ وجہ کیا ہے، کیوں فیوز ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ دور کریں، اس کی روٹ کاز دور کریں۔ تو اب میں اس کی تفصیل بتاؤں گا کہ یہ جو ہمارا ادارہ ہے یوٹیلٹی سٹورز، تو یہ پاکستان لیول پر ایک تو عوام کے لیے بھی جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن عوام کو بھی اس کا فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ تو اس کے بعد یہ خسارے میں بھی جا رہے ہیں، حکومت کو کافی نقصان کر رہے ہیں اور عوام کا بھی نقصان کر رہے ہیں، چونکہ اس میں جو سب سے پہلی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو یوٹیلٹی گھی کے نام سے آ رہا تھا وہ ختم کر دیا گیا۔ تو اب پرائیویٹ گھی آتے ہیں تو وہ باہر جو ہے وہ بلیک ہو جاتے ہیں۔ تو جب یوٹیلٹی گھی جو ہے دوبارہ اس کو بحال کیا جائے، کیونکہ دو مین ایٹم تھے جو چینی اور یوٹیلٹی گھی، اس کی بنیاد پر باقی بھی سٹور کی جو سیل ہوتی تھی وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ بڑھ جاتی تھی، لیکن جب سے یہ دو چیزیں ختم ہوئیں تو اس کے بعد اس کی سیل کم ہو گئی۔ تو جب سیل کم ہوگی تو لازمی بات ہے وہ ادارہ پرافٹ کے بجائے خسارے میں جائے گا۔ تو ایک تو جتنی بھی ایٹم یوٹیلٹی سٹور پر آتے ہیں وہ تمام جو ہے اس کی پیکنگ جو ہے اس کے اوپر یوٹیلٹی سٹور سیکورٹی کارپوریشن لکھا ہوا ہو تاکہ وہ باہر بلیک نہ ہو سکے۔ ایک تو مین کاز یہ بتا رہا ہوں۔ دوسری جو اس کی مین وجہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ جو بھی بندے ڈپلائی کیے جاتے ہیں، تو اس کے لیے میری گزارش ہے کہ اگر ایک سٹور ہے وہ پرافٹ دے رہا ہے مہینے میں 1 لاکھ روپیہ، اور جبکہ آپ نے وہاں 4 بندے ڈپلائی کی ہوئی ہے، 50,000 روپے تنخواہ لے رہے ہیں، تو وہ 2 لاکھ روپے تو وہ ان کی تنخواہ کی مد میں چلا جا رہا ہے۔
تو آپ کو انکم وہ دے رہے 1,00,000 روپے، تو 1,00,000 روپے آپ ہر ماہ خسارے میں جائیں گے، تو سال میں 12,00,000 روپے خسارے میں چلا جائے گا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جو 1,00,000 روپے پروفٹ دے رہے ہیں وہاں ایک بندہ ڈپلائی کریں، تو جو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آپ اس طریقے سے بنائیں کہ جو جتنا وہاں کام ہے وہ اس حساب سے جو ہے نا بندے ڈپلائی، اگر ایک بندے کا کام ہے تو وہ ایک بندہ جو ہے وہاں جو ہے نا وہ ڈپلائی کیا جائے۔ دوسری جو کاز ہے مین کہ جو سٹور لاس میں کیوں جاتے ہیں، ہر سٹور جو ہے وہ کوئی 30 لاکھ، کوئی 40 لاکھ، کوئی 50 لاکھ وہ لاس میں جا رہے ہیں، اس کی جو مین کاز ہے، وجہ ہے کہ وہ اس میں جو ہے نا جو بندہ ڈپلائی ہوتا ہے وہ پراپر اس کی لک آفٹر نہیں کرتا۔ تو دوسرا یہ ہے کہ جب آپ اس کو مال سپلائی کرتے ہیں تو جتنی وہ سیل کرے، جب وہ سیل کر رہا ہے مثال کے طور پر ہفتے میں 1,00,000، تو اس کو وہی 1,00,000 کا ہی اس کو مال دیا جائے۔ جب وہ سیل کرتا ہے 1,00,000 کا مال، آپ اس کو پہنچا دیتے 2,00,000 کا، پھر پہنچا دیتے 3,00,000 کا، 4,00,000 کا، 10,00,000 کا، تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ وہ دن بدن جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھائی اس کے پاس کتنا مال جو ہے وہ پڑا ہوا ہے۔ جب آپ آڈٹ کرتے ہیں سال بعد، 6 مہینے بعد، تو پہلے جو لوکل آڈٹ ہوتے ہیں تو وہ جاتے ہیں اس کے ساتھ ملی بھگت کر کے وہ اوکے کر کے آ جاتے ہیں کہ اسٹور ٹھیک ہے، لیکن جب سال بعد 2 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ تو جی 30 لاکھ 40 لاکھ جو ہے خسارے میں جا رہا ہے، تو اس وقت پھر اس سے ریکور کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ نے غلط رکھا ہوا ہے کہ بھائی آپ اس کو پھر ریکور کرنے کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کو ہیڈ آفس بٹھا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کہیں تنخواہ میں سے کاٹیں گے۔ اب اگر ایک سٹور 40 لاکھ روپے جو ہے وہ خسارے میں ہے، جو اس نے جو حالانکہ جو سٹور انچارج ہے اس کی رسپانسبلٹی تھی کہ جو مال اس کو دیا گیا تھا تو اس کی وہ لک آفٹر کرتا، تو چوری وغیرہ اگر ہو گیا ہے یا کوئی بھی اس میں مسئلہ بنا ہے تو وہ رسپانسیبل ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کو ہیڈ آفس بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی تنخواہ میں سے پیسے کاٹتے رہیں گے، تو ایک تو وہ 40 لاکھ کا ویسے نقصان ہو گیا، دوسرا جو ہے اس کی تنخواہ میں سے جو ہے اگر 40,000 روپے تنخواہ لے رہے تو 20-20 ہزار روپے کر کے آپ اس سے جب کاٹیں گے 40 لاکھ روپے پورا کرنے کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو گورنمنٹ نے خود اس کو 80 لاکھ دی ہے، 40 لاکھ تو اس کو آدھی تنخواہ اس کے گھر میں بھی چلی گئی ہے، اور 40 لاکھ روپیہ گورنمنٹ سے جو اس نے وصول کیا اس میں سے اس نے کٹوتی کرائی ہے۔ تو یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ تو الٹا گورنمنٹ پر اور زیادہ برڈن ہے، بلکہ اسی سے آپ ریکور کریں کہ بھائی یہ کیوں لاس ہوا ہے۔ تو جب آپ ریکور کریں گے اور اس کے خلاف ایک تو ایکشن نہیں لیتے، الٹا اس کو ہیڈ آفس بٹھا دیتے ہیں، وہ کام سے بھی بچ جاتا ہے، تو اب جب تو دوسرا بندہ جو ہے وہ بھی اسی طرح جو ہے نا وہ لاس کرتا ہے کہ بھائی اس کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ تو میری گزارش ہے کہ ایک تو یہ جو کازز ہیں، باقی کازز میں بعد میں تفصیلاً بتاؤں گا، تو اس جو بھی روٹ کاز ہیں وہ دیکھیں کہ کس وجہ سے ہمارے سٹور جو ہے وہ خسارے میں جا رہے ہیں۔ دوسرا یہ جو اس طرح کرتے ہیں کہ جو ایریا مینیجر ہیں یہ کوئی کام نہیں کرتے، یہ الٹا مل کر وہ جو سٹور انچارج ہوتا ہے اور ایریا مینیجر باہر گھوم پھر کر لوکل دوسری مارکیٹوں میں وہ کنٹیکٹ کرتے ہیں اور سٹور کا مال جو ہے نا باہر بلیک میں کرنے میں جو ہے نا اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے، تو عوام تک جو ہے نا وہ ایک تو سامان نہیں پہنچتا، جو سبسڈی والا سامان ہے وہ باہر جو ہے وہ سیل ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ ہر چیز جتنی بھی پیکنگ، چاہے گھی ہو، چینی ہو، دالیں ہوں، چاول ہو، تو یہ تمام جو ہیں یہ یوٹیلٹی پیک میں آئیں، لوکل کوئی بھی پیک نہ ہو۔ دوسرا پھر یہ کیا کرتے ہیں اسٹور میں کہ وائٹل چائے ہے مثال کے طور پر، تو یہ باہر سے خرید کر جو ہے نا یہ سیل کر رہے تھے، تنخواہ یوٹیلٹی اسٹور سے لے رہے ہوتے ہیں اور پرچیز جو ہے وہ کمپنی کا مال کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کمپنی کے مال سے ان کو زیادہ پروفٹ ہوتا ہے۔ چاول اسی طرح باہر سے جو ہے نا لوکل وہ ایریا مینیجر RM یہ مل کر جو ہے یہ کہتے ہیں ہمارا سامان بیچو، تو تنخواہ جو ہے وہ یوٹیلٹی کارپوریشن سے وہ لے رہے ہوتے ہیں، مال کسی دوسرے کا بیچ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کے یہ جو کازز ہیں ان چیز کو ختم ہونا چاہیے۔ جو جس وقت پرائیویٹ چیز وہ بیچ ہی نہیں سکیں گے کیونکہ وہ برانڈ صرف یوٹیلٹی پیک جو ہوگا وہی وہ آئے گا اسٹور پر، تو وہ باہر تو سیل ہو نہیں سکتا پرائیویٹ، تو خود بخود جو ہے نا ادارہ اس میں ترقی کرے گا۔ تو اب میں اجازت چاہتا ہوں، باقی جو ہے مزید تفصیل بعد میں بیان کروں گا۔ خدا حافظ۔